آپ بتائیں کہ کیش کو کم کیس کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس بجٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ آواز آ جائے. اس بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. بزنسز کو بھی سنا تھا, یوزرز کو بھی کافی سنا تھا. بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنز پروپوز کی ہیں. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں دو چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورز تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ دا بکس سیل کرتے تھے اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرز کے تھرو کیش پہ ڈیلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلز ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلز ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا, اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی تھی. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو, جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس, جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے, وہاں پہ ان کو مشکل تھی. ان کو نہیں پتہ تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے, وہ سیلز ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے, ان کو ایف بی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل رجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن این ٹی این لے لیا کریں. این ٹی این کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 0.25% پہ اپنا ٹیکس دے دیا کریں, اور وہ یا تو کوریئر کے تھرو کلیکٹ ہو یا بینک کے تھرو, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہے, اور وہ آپ کی فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہوگی. آپ کو ایف بی آر سے مزید انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے سیلز ٹیکس, وہ کل کوئی میں نے میڈیا میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ 18% سیلز ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا اس کے اوپر, وہی سیلز ٹیکس ریٹ ہے جو کسی آپ فزیکل آؤٹ لیٹ سے لیتے ہوں. تو یہ ہمارے ڈومیسٹک ہم نے فریم ورک بنایا تاکہ ہمارے اسمال بزنسز, لڑکے لڑکیاں جو گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ڈیفائنڈ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کریں. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے, گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے, کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے, یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلز ٹیکس کے گڈز پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا, وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو 18% سیلز ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے, وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے, پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ نے یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں, تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈز بھی آ رہی تھیں, اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا, وہاں ہمارے ان امپلائمنٹ بڑھنے لگ گئی. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے, وہ اپنی گڈز یہاں سیل کریں لیکن وہ ہمیں بھی وہ ٹیکس دیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جی, جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی, فار دا سمپل ریزن وی آلسو ہیلپس اس ود دا ڈاکیومنٹیشن. تو یہ جو پوسٹ بجٹ آپ کی بریفنگ ہے وہ کیوں نہیں ہوئی اس پر جس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے؟ وہ آئی تھنک ابھی جو بجٹ کے سلسلے میں ابھی آپ پہلے بجٹ کے سلسلے میں بات کر لیں, پھر اس کو ایڈریس کریں گے. اور بتائیے جی. اشرف ملکم جی سر. منسٹر صاحب جی
سر یہ ایشو ختم ہو گیا منسٹر صاحب, یہ ایشو ہمارا ختم ہو گیا, ہمیں ضرورت نہیں ہے ایشو ریزالو, بجٹ کی طرف ہم آ جائیں. جی سر جی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو پچھلی جو پریس کانفرنس تھی آپ نے کہا تھا کہ پاپولیشن کو NFC کے ریسورس ڈسٹریبیوشن سے ڈی لنک کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کیسے اکیلے جو فیصلہ لے سکتی ہے صوبوں سے پوچھے بغیر؟ جی آپ نے پریس کانفرنس سر کہا تھا کہ NFC کو ڈی لنک کر رہے ہیں پاپولیشن سے. دوسرا سر نہیں پھر میری ساتھ ساتھ سنتے جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہوگی. میں نے دو چیزیں بات کی ہیں اراؤنڈ NFC. ون از کہ ہم نے جو اس پہ جو نامینیشنز ہیں وہ منگوا لی ہیں, اس کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ اگست میں NFC کمیشن کو بلایا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بھی چیز آ جائے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی including the national fiscal pact which we have signed with the provinces, because وہ ریونیو, ایکسپینڈیچر, گورننس, تینوں چیزوں پہ ہم آلریڈی ایک چیز سائن کر چکے ہیں. تو وہ بھی صوبوں کی مشاورت سے ہوئی ہے, ہر چیز صوبوں کی مشاورت سے ہوگی. سر دوسرا سوال, آپ اس کا فکر نہ کریں, آگے چلیں. آج کئی خبر ہم نے دیکھی ہے کہ بجلی کے بلز پہ 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. جی اچھا جی, یہ خبر درست ہے سر یا غلط ہے؟ کہاں سے آئی ہے جی؟ میں نے اخبار میں دیکھی ہے جی, بڑے اخبار میں. یہ آپ نے دیکھی ہے تو آپ ہی اس کا جواب دیں, کیونکہ جب میں نے اگر بجٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اسپیچ میں, اور اگر فائنانس بل آپ کے سامنے آ جائے گا تو صرف اخباروں میں تو بات نہیں ہو سکتی. سر صرف اتنا بتا دیں, آپ سر بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, اتنا بتا دیں. بات پوری ہونے سر اتنا بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. اور ایک ایڈیشنل کیپ ریموو ہو رہی ٹھیک ہے سر ایڈیشنل چیز لگاری صاحب نے ایکسپلین کیا تھا سر, کیپ ریموو کرنے کی ہے, تو کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل سرچارج لگانے کی کوئی نہ ڈسکشن ہے نہ کوئی فیصلہ ہے. دوسرا سر ایک چھوٹا سا ایک آخری سوال سر آخری سوال. چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کر. ڈی جی صاحب ذرا آپ ریگولیٹ کر لیں نا, کیونکہ اگر ایک دوست بات کر رہے ہیں تو دو دوست تو کٹھے بات نہیں کر سکتے. سارے خاموش رہے پلیز. نہیں مرضی نہیں دیں گے سر, سوال یہاں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے. سر 29 مئی کو نوٹیفیکیشن آیا جس میں چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کے 21.5 لاکھ روپے مہینہ ہے. سر اس میں کوئی بڑی رقم انوالو نہیں ہے شاید, لیا کیا اخلاقی طور پہ کوئی جواز ہے جہاں ایک طرف 30,000 سیلری نہیں ملتی کسی کو, دوسری طرف ایک دم 2,50,000 سے بڑھا کر 21.5 لاکھ روپے بنتی ہے. سر یہ نہیں, میں سن لیں نا بات, ساتھ ساتھ سنتے جی. میرا سوال ختم ہو گیا, آپ مکمل کر لیں. وہ کیا سوال؟ اوکے. تو اگر آپ چونکہ سارے آپ خود اس چیز کو کور کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں, میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ, تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا, یہ ضرور دیکھ لیجئے. کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016, 2016 میں. آج 2025 ہے. اگر ہم آج, آپ سر بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے ملازمین, پرائیویٹ سیکٹر ملازمین, ان کا 10% ہونا چاہیے, 15% ہونا چاہیے, 20% ہونا چاہیے. تو ان پارلیمنٹیرینز کا بھی اگر آپ ہر سال کم از کم, اور کچھ نہیں تو تھرو دا سائیکل انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں 5, 5.5, 6%. 2016 میں یہ ہوا. آج 9 سر آپ اس کو میں کہوں گا کائنڈلی کہ اس کا CAGR نکال لیجئے. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی. یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی ہو. یہ ہے اس ایک دم کا جواب. جی آپ بتائیے. سید مشتبہ رضوان مچھی سے. میں آپ کو صرف ایک چیز کو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی نجکاری کا ذکر کیا, ہم نے 40 سے 50 ادارے میں نجکاری اس میں لے کر آ رہے ہیں. ایک تو ان کے یہ بتا دیجیے کہ کون کون سے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس ایسی وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تنخواہوں میں آپ نے 10% کا اضافہ کیا جو سرکاری ملازمین ہیں. پینشن میں 7%, تو ان کو پینشن والوں کو بھی اگر آپ 10 کر دیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 10% بڑھا رہے ہیں. آپ کا یہ PTV جو ہے ایک ایگزامپل ہے
کہ اس کو 3-3 مہینے 4-4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے ناک کے نیچے ایک ادارہ ہے وہی اگر اس کا یہ حال ہے تو باقیوں کو کیا حال ہوگا. اور دوسرا یہ ایک آخری کہ نیشنل بینک کے پینشنر جو ہیں پچھلے 15 سال سے وہ مطلب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کا کیس عدالت میں گیا, عدالت سے جو ہے ان کو مطلب نوٹس بھی ہو گیا پریزیڈنٹ صاحب کو, اس کے باوجود جو ہے ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے اوپر ذرا غور کیجیے. دیکھیں عمل درآمد جو ہے, عمل درآمد تو ہونا ہی پڑے گا نا. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. تو اس لیے دیٹ از مسٹ بی ان دا پروسیس. میرے پاس اس کا نہیں ہے, میں نیشنل بینک والوں سے پتہ کر لوں گا. باقی بینکوں کا بھی اسی طرح سپریم کورٹ سے ڈیسیجن آیا تھا, وہ گاٹ امپلیمنٹڈ. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. سپریم کورٹ ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. اور اس نہیں دیکھیں سیلریز کا میں نے پہلے ذکر کیا. دیکھیں میں نے کچھ دوست جو باہر تھے ان کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب ہم ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں, انفورسمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو ایک جو بڑا پش بیک آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ کیوں نہیں کم ہو رہا. تو ابھی فائنانس سیکرٹری صاحب نے یہ ذکر کیا کہ